رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ النور پارہ 18۔ کل کی آیات میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مومنین کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سن کر، اور اسی طرح الظالمون کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ کون سے ایسے 4 کام ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان الفائزون میں لکھ دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں میں کہ جو کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد مزید ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر بالفرض تم نے اللہ کو بتانا ہی ہے کہ تمہیں بڑا اثر ہوا ہے اور تم بدلنا چاہتے ہو تو کس طریقے سے بتاؤ؟ قسمیں کھا کر؟ بالکل نہیں، قسموں کو چھوڑ کر تم اللہ سبحانہ و تعالی کو اطاعت کے ذریعے بتاؤ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس پر ضرور غور و فکر کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف الفاظ تھے چند جو آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور واپس آ گئے۔ اگر قرآن میں آپ نے غور و فکر نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ امید ہے آپ نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں آیا 54 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی انسان خود سے کہے کہ میری اطاعت کرو تو ہم اس چیز کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ یہ خود سے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قل کا لفظ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی۔ یہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا جملہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ دوسرا، سورہ نور میں تقریباً ہم نے اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بہت مرتبہ پڑھا۔ کیوں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو نور حاصل ہو تو اس کے لیے اس کو کوئی جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ وہ کسی خاص قسم کے الفاظ استعمال کرے، نہیں، وہ نور حاصل کرنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر تم نے منہ موڑ لیا یا وہ لوگ منہ موڑ جائیں، بات ہی نہ مانے، تولو کر جائیں، تو کیا ہے؟ رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو نبی کو کہا گیا تھا اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو تم سے کہا گیا ہے اس کا سوال تم سے ہوگا۔
نبی کو کس چیز کا کہا گیا؟ دعوت و تبلیغ کا. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، چاہے ایک بندہ ہے، چاہے چار ہے، چاہے کوئی جواب دے رہا ہے، چاہے نہیں دے رہا. تمہارا کیا کام بنتا ہے؟ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو. اور ہم تک کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس سنے ہوئے پہ عمل کریں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم سے سخت قسم کے سوالات کیے جائیں گے، پوچھ گچھ کی جائے گی، جواب مانگا جائے گا. تو جو بوجھ ہم نے کیا ہے اپنے سر، وہ ہمیں خود ہی اٹھانا پڑے گا. جی ہاں، دیکھیں اگر ایک نبی ہے نا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. لیکن اگر کسی تک پیغام پہنچ گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے. اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس انسان پر اس چیز کا وبال پڑے گا. عموماً جو حمل ہوتا ہے نا، ہا میم لام زبر کے ساتھ، وہ حمل ہوتا ہے جو انسان خوشی سے اٹھاتا ہے، جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے. جو حملہ ہے حمل زیر کے ساتھ، یہ انسان خوشی سے نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی اس کو اٹھانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ میرا نہیں دل کر رہا کہ بھائی میں یہ کام کروں تو ٹھیک ہے، اس کا وبال مجھ پہ نہیں پڑے گا، پڑے گا. قیامت کے دن بھی دیکھیں آپ، اگر آج آپ نے پڑھ لکھ کے جان کے عمل کو نہیں سدھارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت سے رخ موڑ لیا، تو یہ آپ پر ایک بوجھ ہے. قیامت کے دن پھر آپ پر یہ بوجھ ڈالا جائے گا. آپ چاہے پسند کریں چاہے ناپسند کریں، آپ کو زبردستی کہا جائے گا کہ اب اس کو اٹھاؤ. تمہارے سر پڑ گیا، تمہارے گلے پڑ گیا. کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہی ہوں یا مزید اپنے اوپر بوجھ بڑھا رہی ہوں؟ کل کو قیامت کے دن آپ کو کہا جائے پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے، یہ مراد لیا کریں بوجھ سے. انسان اس کو اٹھا نہیں پائے گا، انسان اٹھا کر چل نہیں پائے گا، پھر بھی زبردستی کی جائے گی، اٹھاؤ اس کو. کیوں؟ یہ تم ساتھ لے کر آئے ہو. آگے فرمایا ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی ماتحتی کرو گے، اطاعت کرو گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بات کہہ رہے تھے جو تمہیں ماننی ہے، نہیں، وہ اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں. تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، زندگی کے تمام معاملات میں ان کی بات اختیار کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت کیا؟ نہ کہ صرف سیدھا رستہ، بلکہ آسانیاں، مشکلات سے بچاؤ، زمانے کی فالتو قسم کے رسومات سے آزادی، آخرت میں کامیابی، دنیا میں سکون، سکھ، چین، یہ سارا کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا. لیکن کب؟ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ بالفرض میں ٹیچر ہوں، فرض کیجئے، اور 2 اسٹوڈنٹ ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ کو بولوں کہ دوسرے کو جا کر یہ کہوں، یا میں ڈائریکٹ دونوں کو بول دوں. کس نے کہا؟ میں نے. اگر وہ بیچ والے کی جس کے ذریعے میں نے پیغام پہنچایا وہ بات نہیں مانے گا تو بیچ والے کا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا کام تھا صرف بتانا. شامت تو اس کی آئے گی جس نے کام نہیں کیا. میں نے تو اس سے پوچھنا کہ میں نہیں کہا تھا. اللہ تعالی نے بھی نبی انبیاء کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا. انبیاء کا کام تھا پہنچانا، آگے میرا اور رب کا معاملہ. آگے وہ پھر مجھ سے آ کے سوال کرے گا کہ تم نے آخر بات کیوں نہیں مانی، تم نے کیوں نہیں اصلاح کی،
ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو تھک چکے ہیں، جو تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آخر صحیح فرقہ کون سا ہے، آخر صحیح بات کون کر رہا ہے. تمہیں تھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تھکے اس لیے کیونکہ تم نے ایک تمہارے پاس چیز موجود ہے، اس پر محنت کرنے کی بجائے لوگوں سے ہاں یا نہ یا صحیح یا غلط سننے کو کافی سمجھا. تو تم غور و فکر کرو، تم انبیاء کی بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعہ کو فالو کرو. تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی دقت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تم سیدھے راستے پر ہو. اگر کہیں بھی کوئی سنت آتی ہے، تمہیں پتہ چلتا ہے، بتانے والا کوئی بھی ہے، تم اسے مان لیتے ہو، تو تم سیدھے راستے کی طرف آ گئے. نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں اللہ دوبارہ کسی کو وحی دے کے بھیجے گا؟ معاذاللہ، قطعاً نہیں. علم پہنچ چکا ہے، صحیح علم ہمارے پاس موجود ہے. اب اس میں تم تلاش کرو، وقت دو، سیکھو، تو تم تہتدو میں آ جاؤ گے. مزید فرما دیا، سن لو، غور کرو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. چاہے کوئی اس زمانے میں بھی دعوت دے رہا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو نئے نئے رنگ کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً مان جاتے ہیں، اور ان کی اکثریت ہوتی ہے جو نہیں مانتی، سوالات اٹھاتی ہے، غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے. تو ایسے میں رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں، آپ کا کام ہے صرف بتانا، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ لوگوں پر ہے. کیونکہ بالفرض اگر میں نے ایک بات کی اور میں نے دیکھا لوگ نہیں بدل رہے، تو کیا مطلب میں ڈپریشن میں چلی جاؤں؟ قطعاً نہیں. میں کیوں ڈپریشن میں جاؤں؟ میرا کام تھا صرف بتانا، ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے. اور سیریسلی ہم کبھی بھی کسی سے زبردستی کام نہیں کروا سکتے، ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم زبردستی کسی سے نماز نہیں پڑھوا سکتے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو بچانے کی، وہ بچ جائے، وہ بچ جائے. ایسے لوگ جو آج اس وقت موجود ہیں یا سن رہے ہیں یا کبھی بھی سنیں گے، اور ان کے وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دین کی طرف ہیں، اور ان کے والدین گھر والے نہیں ہیں، خاندان نہیں ہیں، تو پھر آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں ان کے دلوں میں کیسا درد ہے. ایسا درد جو شاید کوئی محسوس نہیں کر سکتا. میں کہتی ہوں ایک بندہ مر جائے نا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، ایک بندہ مر جائے، چاہے وہ نماز پڑھتا تھا، نیک تھا، مر جائے، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کوئی آپ کے سامنے ہے اور وہ نہیں مان رہا، اس پر آپ کو دکھ ہوتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لوگ فجر نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو آخرت میں کیا ہے ان کا انجام؟ آگ میں جلنا. اللہ یہ کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے بچائے. ہم اعمال کے نتیجے کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کے نتیجے کی بات نہیں کر رہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اس کا ہمیں حق بھی نہیں ہے. اعمال ہے نا، قرآن کی آیت ہے. تمہیں کون سی چیز جہنم میں کھینچ لائی؟ وہ بول رہے نماز نہیں پڑھتا تھا. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو پھر ایسی صورت میں گویا یہ ان کو دنیا میں جلتے ہوئے دیکھنا ہے آگ میں، کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں انسان ڈپریشن میں چلا جائے،
انسان رونا دھونا ہر وقت لگائے رکھے، انسان اپنی صحت پہ اثر ڈال لے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر بالفرض ایسی کوئی بھی سچویشن آتی ہے، کوئی بھی صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر، دعا، اور اپنے مشن پہ فوکس کرنا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں بتاؤں، آگے کوئی نہیں مان رہا تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہر داعی دین کو اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ تم پر کیا کام ہے؟ بلاغ المبین، واضح کر کے کھول کھول کے بتا دینا۔ اب دوسری یہ بات کیوں کہی جا رہی؟ ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی کے پاس علم سیکھنے جائے یا ایون کہ کسی نبی کے پاس، اور وہ دیکھے نبی تو باتیں کر رہا ہے، پڑھانے والا تو باتیں کر رہا ہے، سننے والوں کا عمل نہیں بدل رہا، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس سے وہ یہ نہ سوچ لے کہ معاذ اللہ کہیں ان کے اندر کوئی کمی ہے۔ کیوں؟ نبی کا کام بتانا ہے، وہ نبی ہے، وہ داعی دین ہے، وہ پڑھانے والی باجی ہے، وہ کوئی جادوگرنی نہیں ہے معاذ اللہ یا عالمہ اس طریقے کی کہ جو آپ پر جادو کرے، آپ کو کچھ گول کے پلا دے اور آپ پورے کے پورے بدل جائیں۔ یہ قرآن ہے، جادو نہیں ہے، یہ اندھا نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسے کرنے سے آپ کسی کو یہ دکھا سکتے ہیں، یہ تو آنکھوں والوں کو دکھتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اگر دیکھیں کوئی انسان کام کر رہا ہے اور اس لیول کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو خدا را اس سے اس کو جج کرنے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ بندہ ضرور اس کی اپنے اندر کوئی کمی ہے۔ ہر بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، تو بس امتحان ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، تو اپنا بس ایک ہی ٹارگٹ رکھو، میرا کام ہے مجھے سکھانا ہے۔ کس تک جا رہا ہے، کتنے لوگوں تک جا رہا ہے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، کتنے لائکس آ رہے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تم نے اللہ کے ہاں بھجوا دیا کہ میں نے یہ کام کر لیا، اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کریں۔ اور تیسری بات دیکھیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کوئی استاد بہت سال کام کرتا ہے اور کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، میں آنکھوں دیکھی مثال آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اللہ اس کو کوئی ایک ایسا شاگرد دے دیتا ہے الحمدللہ کہ وہ شاگرد سیکھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے، اور اس لیول پہ کہ نہ جانے وہ کس کس کو سکھا رہا ہوتا ہے اور کہاں کہاں تک جا رہا ہوتا ہے۔ اور کیا یہ استاد کے لیے صدقہ جاریہ نہیں؟ میں نے 30 سال پڑھایا اور 30 سال پڑھانے کے بعد مجھے کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ مل گیا تو میرے لیے تو صدقہ جاریہ بن گیا نا، میرا اپنا علم آگے پہنچ گیا، وہ آگے سکھا رہا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں آئیں تو سارے کے سارے آ کے متقی اور فرما بردار اور داعی دین بن جائیں، کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک سب پہ بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک استاد کے اگر 20 شاگرد کام کر رہے ہیں، وہ اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک طرف دوسرے استاد کا ایک شاگرد کام کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہریت سے کسی کو بھی جج نہیں کرے، کیوں؟ ہمارا کام ہے صرف بتانا، کام آگے کیسے لینا ہے، کس کے ذریعے لینا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں
اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے۔ ہاں جی بھائی، اتنا قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ نے عمل شروع کیا ہے، ایمان لائیں اور وعاملوا الصالحات میں بھی ہیں۔ ہاں، اگر آپ صرف آمنو تک ٹکے ہوئے ہیں، یعنی آپ صرف ایمان لے کے آئے ہیں، ابھی صرف آپ کا ایمان ہی پختہ ہو رہا ہے اور آپ وعاملوا الصالحات نہیں کر رہے، نہ تو آپ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور نہ ہی آپ اس نیت سے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کریں، کیونکہ وعاملوا الصالحات میں دو چیزیں آتی ہیں، دونوں لازمن ہے، کیا؟ اخلاص نیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا۔ اگر آپ آمنو تک آئے ہیں 18 پارے پڑھنے کے باوجود تو آپ رک جائیے، کیونکہ اگلا وعدہ اللہ نے ان کے لیے کیا ہے جو وعاملوا الصالحات میں بھی آتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ ابھی تک کیوں عمل نہیں کر پائے؟ ایک عورت ابھی تک کیوں اللہ کو راضی نہیں کر پائی؟ کیوں سورہ نور پڑھنے کے باوجود وہ پردہ نہیں کر پائی؟ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا، کہ اس کے وقت تمہیں باندھا جائے کفن میں اور تمہیں مکمل طریقے سے کور کر دیا جائے؟ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہی ہو کہ تم تب پردہ کرو گی؟ کس کا انتظار ہے تمہیں؟ خود سے سوال کرو اور اس کا جواب ڈھونڈو۔ اور بہرحال جو وعاملوا الصالحات کرتے ہیں وہ آگے مزید سنیے، آمنو والے رک جائیں، صحیح؟ وہ اپنے ایمان کے بعد یہ سوچیں عمل کیوں نہیں ہو رہا اگر ایمان آ گیا تو۔ بہرحال وعاملوا الصالحات والے سنیں، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ کے ہاں وعدے بدلائے نہیں جاتے۔ اگر کہہ دیا یہ دیا جائے گا تو اللہ دے گا، اگر کہہ دیا گیا یہ کرو یہ ملے گا تو ملے گا۔ کس چیز کا وعدہ کیا اللہ نے؟ کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کو کیا کرے گا؟ خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جو زمین پر اللہ کے قوانین پر عمل کرے اور اللہ کے قوانین کو نافذ کرے۔ ایک ہے بڑے لیول پہ، آپ نکلیں جہاد کریں اور آپ ہر جگہ پہ اللہ کے دین کو نافذ کریں جیسے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ ایک ملک میں ہیں اور آپ اس کے سربراہ ہیں تو آپ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کریں۔ اگر آپ ایک گھر میں ہیں تو اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی ملک میں، آپ وہاں پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مسلمانوں کی اصل میں یہاں سے بات ہے خلافت کی، کہ مسلمان اگر ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو اللہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا، جانشین بنائے گا، کنٹرول ان کے ہاتھ میں لے کے آئے گا۔ اور آج آپ اس کی بدترین مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نہ اللہ پہ ویسا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے بڑی ہوئی جیب پہ، مالدار شوہر پہ، کمانے والے انسان پہ، بولتی ہوئی زبان پہ، چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں پہ، ان پہ ہمارا ایمان ہے، ظاہری اسباب پہ۔ اگر اللہ پہ یقین ہے اور ظاہری اسباب پہ ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اللہ پہ کوئی یقین ہی نہیں اور ظاہری اسباب تمہیں سارا کچھ لگتے ہیں، تم برباد ہو گئے۔ اور دوسری بات، تمہارے اندر نیک اعمال ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی حال جو آج میرا اور آپ کا۔ 14 اگست آ رہی ہے نا، رج کے منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے۔ مجھے یہ بتا دو بھائی، کیا تم نے ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم یہاں پہ سبز اور وائٹ جھنڈیاں لگا سکو، تم یہاں پہ بڑے بڑے جھنڈے گاڑ سکو؟ تم تو قوم پرستی کر رہے ہو۔ قوم پرستی کو پیچھے ہٹاؤ،
تم نے یہ الگ وطن قوم پرستی کے لیے نہیں لیا تھا. کس لیے لیا تھا؟ تاکہ تم یہاں پہ اللہ کے دین کو نافذ کر سکو. آج ہم نے یہاں پہ اللہ کا دین نافذ نہیں کیا تو ہم پہ کیسے وبال پڑ رہے ہیں؟ جو ہم نے لڑ کے جانے دے کے خون دے کے ملک حاصل کیا تھا، آج ہم کروڑوں دے کے دوبارہ انہی کے پاس جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. ہمیں کام پہ رکھ لو، ہم تمہارے ہاں رہنے آئے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مسلمان لوگ ہیں جن کی آدھی اور اس سے زیادہ فیملیاں پاکستان میں رہتی ہیں لیکن وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیونکہ تم نے اس کو اس کام کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جس کے لیے تھا، تو اللہ نے تم پہ ذلت مسلط کر دی. تمہارا اپنا دل بھی اب یہاں پہ نہیں لگتا اور تمہارا اپنا کام بھی یہاں پہ نہیں چلتا. تمہیں اس زمین سے وہ برکت ہی نہیں ملتی. یہی وجہ آج کل عورتیں بھی کہتی ہیں مجھے شوہر وہ چاہیے جو دبئی گیا ہو یا کسی اور کنٹری میں گیا ہو. کیوں؟ وہاں صرف پیسہ زیادہ آتا ہے. اس زمین سے برکت کیوں اٹھی؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ کا نظام قائم نہیں کیا گیا، اور یہ سب سے بڑی غداری ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. ہم جو یہاں پہ دین نافذ کرتے تو آج یہ ایسی سرزمین ہوتی جس سے ہمیں برکت ملتی. ملک غلط نہیں ہے، اس میں رہنے والے لوگ چول ہیں، وہ غلط ہیں. اللہ کے نام پہ لے کے باہر والوں کے رولز، باہر والوں کے لباس، باہر والوں کی زبانیں اور باہر والوں کی ہر چیز ہم نے رکھی ہوئی ہے. پھر الگ ہی کیوں ہوئے؟ تونی کے ساتھ رہتے، قوانین تونی کے مان رہے ہو. یہ الگ ملک تم نے مزید قرضہ چڑھانے کے لیے لیا ہوا تھا. نہ یہ ہنسنے والی بات ہے اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے ہنسی مذاق میں. سوچیں اس کے اوپر، سوچیں کیا اس سرزمین پہ رہ کر میں اللہ کے رولز کو فالو کر رہی ہوں کہ نہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لا کر نیک کام کرو گے تو وہ تمہیں خلیفہ بنائے گا. ہم نے نہیں کیا. آج پوری مسلم امت آپ دیکھیں کس طریقے سے رسوا ہو رہی ہے. تہجد گزار لوگ بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن جتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں نا، جو نظر آتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں مذہب کو، دین کو، وہ سارے کے سارے بے دین ہیں. ایونٹ منانے کے لیے آتے ہیں صرف، باقی ان کے اندر کوئی دین نام کی چیز نہیں. اللہ کے ہاں باقی سب مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہ بات لازمن کروں جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ غلط ہے. تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر پہ نافذ کیجئے دین. ٹھیک ہے، اپنے گھر میں وہ رولز لے کے آئیے جو اسلام کے ہیں. اپنے بچوں کو ہر چیز سکھائیے، دین سکھائیے، قرآن حفظ کروائیے، ان کو حدیث کا علم دیجئے. نہ کہ صرف ان کو 14 اگست پہ باجے لے کے دے دیجئے کہ بس اب مناؤ تم اس کو. ٹارگٹ رکھیں ان کا، اگلی 14 اگست تک تمہیں اتنے پارے حفظ ہونے چاہیے، تم یہ کام کر چکے ہو، تمہاری نمازیں پکی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد مزید فرمایا اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو جگہ بھی دے گا، ان کو عہدہ بھی دے گا، ان کو محکم بنا کر جما دے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ انہیں پیچھے کرے، ان کا فیصلہ چلے گا. اور جب تک مسلمانوں میں خلافت کا دور رہا الحمدللہ بہت فائدہ رہا. مسلمانوں کا فیصلہ چلتا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، اور آج یعنی ہر طرف. اور آج کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے، کس کی چلتی ہے، کس کے کھانے چلتے ہیں، کس کی بنائی ہوئی چیزیں بکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، ہم اللہ کو بھول گئے. جب ہمیں محکم بنا دیا گیا کسی بھی لحاظ سے تو ہم نے سب سے پہلے دین کو پیچھے کیا.
مجھے تو یہ جان کے اتنی حیرانگی ہوئی کہ جج بھی کیا فیصلہ کرے گا ہمارے ملک میں، اس کو پیچھے سے 5 بندے مشورہ کر کے بتاتے ہیں. مطلب وہاں تک بھی چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں. وہ لوگ بتائیں گے آ کر کہ آپ نے کیا فیصلہ دینا ہے. سب کی عزت ہے، سیاستدانوں کی بھی، حکومت والوں کی بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اور اس کے دین کی. اگر آپ اللہ اور اس کی حدود کو پامال کر رہے ہیں تو اللہ ایسے لوگ بھی پیدا کر دے گا جو آپ کو رسوا کریں گے اور جگہ جگہ آپ کو ذلیل کریں گے، چاہے وہ کیسے بھی ہو. تو بجائے اس کے انسان کسی کی بے عزتی کو سیریس لے لے، وہ اس کی بتائی ہوئی اس بات کو سیریس لے جو آپ کے اندر واقعی غلط ہے، تاکہ آپ اصلاح کر سکیں. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. ان کو کسی کا ڈر نہیں رہے گا، ان کو کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. اب اس کو ذرا آپ ہر طرح سے دیکھیں. اگر ایک عورت اللہ کی خاطر نیک کام کرتی ہے، ایون کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، کرنا پڑے گا، تو اللہ اس کے لیے خوف و خطرے دور کر دے گا اور اس کو امن لازمن دے گا. لیکن ہمیں یقین نہیں اللہ کی بات پہ. ہم کہتے ہیں نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تو کدھر جاؤں گی، فلاں نے نکال دیا تو کیا کروں گی. قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ تمہیں وہاں سے جانا پڑے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہاری طرح سمجھ دے دے. لیکن اگر تم بھی بے سمجھ بن گئی بہن تو پھر وہ تو پہلے سے بے سمجھ ہے، پھر کیا ہوگا؟ خود سمجھداری اختیار کرو، خود عمل کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ باقیوں کا بھی دل بدل دے. دل تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے بدل دے. تو پھر ہر طرح کا خوف و خطرہ تم سے ٹل جائے گا. دوسرا، بعض اوقات دین پر عمل کرنے سے یا دین کے لیے آواز اٹھانے سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں مار دیا جائے گا. واللہ کتنے نکمے ہو تم. اس انسان کو مارنے کے پیچھے تلے ہوئے ہو جس کی آلریڈی موت لکھ چکی ہے. تمہیں اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں. جب اللہ نے اس کا کام لکھا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تمہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس چیز پہ محنت کرو جس پہ تمہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی اللہ کے لیے آواز اٹھائے گا تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے خوف خطرے بڑھ جائیں گے. اللہ انہی خوفوں کو، انہی خطرات کو تمہارے لیے کس طریقے سے امن اور سکون والا بنا دے تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور دنیا کے لوگ تو بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تو یہی کہیں گے کہ ایکسٹریم لیول پہ جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تم نہیں جانتے وہ باتیں جو اللہ صرف اپنے ان خاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے جو اس کے لیے ہر جگہ پہ آواز اٹھا لیتے ہیں. تم کبھی نہیں جان سکتے کیونکہ تم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں. اور واللہ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تمہیں بھی وہ لذت چکھائے جیسے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. یہی وجہ کہ سلف صالحین اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کو جب پھانسی دی جا رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی اداسی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، ایزی ہے بالکل، کیونکہ اللہ نے ان کے خوف و خطرات کو بڑے پرامن اور سکون سے بدل دیا تھا. تیسرا، ہم آج کل قانون اس لیے نافذ نہیں کرتے. میں اگر ایک سکول بناؤں اور میں اس میں دین نافذ کروں لوگ نہیں آئیں گے. میں اگر فلاں کام شروع کروں کوئی میری بات نہیں مانیں گا. نہیں، میں وکالت میں یا چیزوں میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ میری کوئی سنے گا نہیں. بھائی تم جاؤ تو صحیح. اللہ تمہارے لیے کہاں کہاں سے رستے نکالے گا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے تمہارے لیے رستے نکالتا ہے. یہ تمہاری سر درد نہیں ہے، تمہارا کام ہے صرف عمل کرنا. اس کے علاوہ ہم اپنے ملک میں یا دنیا میں اسی لیے دین نافذ نہیں کرتے نا آج کل مسلمان،
ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا یہ جو لائف سٹائل ہے اتنا بہترین، یہ ہم سے چھن جائے گا، ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، ہمارا پیٹرول کوئی نہیں خریدے گا، ہمارا فلاں کام فلاں چیز کوئی نہیں خریدے گا، فلاں چیز سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ کتنے سستے ڈر ہیں تمہارے، کتنے سستے خوف پالے ہوئے ہیں تم نے، جو دنیا آلریڈی ختم ہونے کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ دیکھو اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور تم اس زمین کو بچانے کے چکروں میں اپنا دین گنوا رہے ہو۔ بے وقوف، جس زمین کو، جس تمہارے بنگلے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتہ منہ میں سور لیے ہوئے ہے، وہ سور پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے، اور تم اس زمین کو بچانے کے لیے، اس پر حکومت قائم کرنے کے لیے جگر رہے ہو۔ ایسے انسان کو بے وقوف نہ کہیں تو کیا کہ؟ انہی خطروں کے لیے انسان کہتا ہے نا کہ بھائی بس دین کی زیادہ بات نہ کرو۔ اور اگر آج آپ دیکھیں فلسطین کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اسی وجہ سے خلافت نہیں ہے، مسلمانوں کا اکٹھا نظام نہیں ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، قوم پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، قومیت ان کو لے ڈوبی ہے، قوم کے ترانے پڑھتے پھرتے ہیں، قوم کے لیے مر رہے ہیں، قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر ایک پاکستانی، اگر ایک مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے، اگر ایک مسلمان ایون کے جو فلسطین میں رہتا ہے، ایون کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہتا ہے، اگر وہ اپنی قوم کے لیے لڑے گا تو وہ شہید نہیں۔ اگر وہ اس نیت سے لڑے گا اور شہید ہوگا کہ میں نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تو ہی وہ اللہ کے ہاں شہداء میں شمار ہوگا، ادروائز بالکل نہیں۔ پھر تو غیر مسلموں کو بھی مرتے ہیں، ان کو بھی شہید لکھ دیا جائے، نہیں، وہ کسی اور کے لیے لڑتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم تو اپنے رب کے لیے جان دیتے ہیں، اور اگر رب کے نام کے علاوہ کسی اور چیز پہ جان دو گے تو کوئی قبول نہیں۔ لہٰذا اپنے اندر سے یہ خطرات نکالو، واللہ کوئی تمہارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے اندر یہ ایمان پیدا کرو، میرے سر پہ پہاڑ بھی کھڑا ہو طور کا، ماضی میں ہمیں ایسی مثال ملتی ہے، نہیں گر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز جو اوپر جاتی ہے اصول ہے دنیا کا، نیچے آتی ہے۔ وہ پہاڑ کیوں نہیں نیچے آیا جو طور پہاڑ یہودیوں کے اوپر کھڑا تھا؟ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا۔ کوئی تمہارے اوپر پہاڑوں کو بھی لے آئے، نہیں گرا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو تمہارے سروں پر لا کر اس کو دوبارہ سے ٹال دے۔ تو تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ کچھ چیزیں ختم ہونی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں نہ ڈرو، جیسے کہ دنیا، جیسے کہ تمہارا مال و دولت، جیسے کہ تمہارے عزیز، جیسے کہ تمہاری اپنی جان، یہ چیزیں ختم ہونی ہیں، ان کے ختم ہونے سے نہ ڈرو۔ جب اللہ نے ان کو چاہنا خود بخود ختم کر دینا، کسی کی ضرورت نہیں پڑنی۔ اگر یہ ڈر اپنے اندر سے نکال دو گے تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ہتھیار تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ مجھے کسی چیز کے نہ ڈر ہے نہ خوف، نہ مجھے کسی چیز سے اتنی محبت ہے اللہ کے سوا کہ میں اس کو کھونے سے ڈروں۔ تم کیا میرا اکھاڑ لو گے؟ کیا میرا بگاڑ لو گے؟ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور میرے اندر کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں کہ میں تمہیں کمزوری دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تمہارے خوفوں کو امن سے بدل دے گا، اس پر وہ قادر ہے، لیکن تم اس کے لیے خطروں کا سامنا کر کے دکھاؤ، نکلو، جاگو۔ تم ایک ملک کے لیے رو رہے ہو، اللہ تمہیں پوری دنیا کی سلطنت سے نوازے گا اگر تم اللہ کی خاطر اٹھ کے آواز بلند کرو گے، حتیٰ کہ آپ اکیلے بھی ہوں۔ واللہ نہ میں جانتی ہوں نہ آپ کہ ہمارے ہوتے ہوئے یا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کون سا شخص ہے جو ہمارے الفاظ سن کے کچھ کر بیٹھنے کی ٹھان لے۔ ہم میں سے کوئی اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا، لیکن تم کرو، چاہے اکیلے ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
لوگ ہمیشہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، سوچ کو نہیں مار سکتے. ایک انسان مر سکتا ہے، اس کی سوچ نہیں، وہ سوچ دوبارہ سے جنم لیتی ہے، کسی اور کے اندر آ جاتی ہے. سوچیں رہتی ہیں بہرحال، ٹھیک ہے نا، اور ان پر کام کرنے والے بھی رہتے ہیں. آپ اپنے اندر ذرا دیکھیں، میرے اندر کون سا خوف ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی، پردہ کیوں نہیں کرتی، حق کے لیے بات کیوں نہیں کرتی، گناہوں سے لوگوں کو کیوں نہیں روکتی، امر بالمعروف کیوں نہیں کرتی، اپنے ارد گرد گناہ ہوتے دیکھتی ہوں کیوں چپ رہتی ہوں، اپنی یونیورسٹی میں عجیب عجیب کام ہوتے دیکھتی ہوں کیوں نہیں بات کرتی. مجھے کرنی چاہیے، چاہے پھر لوگ کچھ بھی کہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید فرمایا وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. واللہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ سنتے ہیں دل کرتا ہے کہ یا اللہ واقعی میں موحد بنا کے مارنا، موحد کی حالت میں موت دینا، خیر سے عافیت سے، تیرے ہو کے مرے، تیرے بن کے مرے، تیرے بن کے تیرے پاس آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ تو اس چیز میں خوف میں، نہ ہی محبت میں، نہ ہی بات ماننے میں، نہ ہی اصول بنانے میں، نہ ہی قوانین بنانے میں. کسی چیز میں وہ میری بات ہو، کسی اور کی بات کو آگے نہیں لائیں گے. وہ میری بات کو سب سے زیادہ ترجیح دیں گے، وہ میری بات کو سب سے زیادہ ویلیو دیں گے، اور جب ان کو کوئی خوف اور خطرہ آئے گا وہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے. اور جو لوگ بے عملی کرتے ہیں نا، آپ بھی ذرا نوٹ کریں، کسی نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، جو آپ کو وہ نیکی کا کام کرنے سے روکتی ہے. لہٰذا اپنی خیر مناؤ اور اس چیز کو اوور کم کرو، کیونکہ وہ تمہارا بت ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جس پر ہمارا دھیان محبت میں، خوف میں، امید میں، جذبات میں، بات ماننے میں اللہ سے زیادہ ہو جائے وہ ہمارا بت ہے. اللہ سے زیادہ جس چیز کی طرف تمہاری توجہ ہے نا سونے، وہ تمہارا بت ہے. اس کو بڑے پیار سے توڑ ڈالو، ختم کر ڈالو. میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے لیکن ایک حد تک. مجھے میرا مقصد سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے لیے مجھے کسی کو بھی چھوڑنا پڑے. اور میں آپ کو تجربے سے کہہ سکتی ہوں، جب ایک انسان مقصد پر کام کرتے ہوئے جیتا ہے اور اوپر سے اس کا مقصد ہو بھی اللہ کی خاطر، تو تعلقات کا ٹوٹنا، جڑنا، لوگوں کا چھوڑنا، کوئی چیز اس بندے کو نہ توڑ سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے، نہ اسے ڈرا سکتی ہے، نہ اسے مایوس کر سکتی ہے، نہ ہی اسے پیچھے کر سکتی ہے. اس دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان وہ ہے جو اللہ کے مقصد کے لیے جیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ استقامت دے، خیر سے آمین. بہرحال آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، وہ آپ کا بت ہے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو یقیناً وہ فاسق لوگ ہیں. اس سے مراد وہی ایمان، عمل صالح اور توحید سے محروم لوگ ہیں کہ جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل کر کفر اور فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کام کرتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے. اور یہ ناشکری کیوں کہی گئی یہاں پہ کیا ناشکری ہے؟ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، کیسے ناشکری کر رہا ہے؟ بعض اوقات ناشکری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایک صحیح چیز موجود ہے، صحیح رشتہ موجود ہے، اور آپ غلط کی تلاش میں نکل پڑے. صحیح، آپ کسی دوسری طرف نکل پڑے. آپ کے پاس ایک اچھا انسان ہے جو آپ کو سمجھتا ہے، آپ پھر بھی اوروں کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ناشکری ہوگی، پھر ناقدری ہوگی کہ میں ہوں، اس کے باوجود آپ کہیں اور جا رہے ہیں. اسی طرح اگر اللہ کے معاملے میں اللہ ہے عبادت کے لیے، بات ماننے کے لیے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں امن دینے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، پھر بھی تم کسی اور کے پاس جا کے سہارا لو تو یہ کیا ہے؟ ناشکری.
اللہ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کوئی اور مددگار، کوئی سہارا، کوئی محبت کرنے والا، کوئی احساس کرنے والا تلاش کر رہے ہیں تو اپنا شکر ہے. اگر کوئی مل جائے تو اللہ کا فضل، الحمدللہ یا رب العالمین، اور اگر نہیں تو خیر ہے. ٹھیک ہے، اس میں ناشکری نہیں کرو. اور کفر اس کے بعد آتا ہے، ناشکری کے بعد پھر کفر آتا ہے. کیسے؟ اب جیسے میرے پاس ایک انسان تھا، مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، اعتدال میں رہتے ہوئے میرے پاس ایک اچھا انسان ہے، اس کے باوجود میں دوسرے کے پاس جا رہی ہوں. پہلے میں نے اس کی نہ قدری کی نہ شکری کی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں اس کو مکمل چھوڑ کے دوسرے کے پاس. ایسے ہی جب ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائیں گے، تو پھر ناشکری کے بعد ہم ڈائریکٹ کفر پہ آ جائیں گے. پھر ہم اللہ کو مکمل چھوڑ دیں گے اور اس انسان کے مکمل ہو جائیں گے یا دوسرے سہارے کے. پھر ہم اللہ کو بھول جائیں گے. تو یہ ہے ناشکری کے بعد کفر کا آنا. اور پھر جب آپ کسی اور کے ہوگے اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر آپ فسقی کام ہی کریں گے، غلط کام ہی کریں گے. پھر صحیح کام تو کرنے سے آپ رہے. تو اس لیے اپنا محاسبہ کیجئے اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے خیر سے. بارک اللہ فیکم.